اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ: تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فبما نقضهم، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے عہد الہی کو توڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کی تکذیب کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی، نیز ان آیات کو بدل دیا جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان تھا جو توریت میں بیان کی گئی ہیں، نیز انہوں نے اللہ کی بہت سی ہدایات کو فراموش کر دیا جو توریت میں دی گئی تھی کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرے اور ان پر ایمان لائیں، تو ان حرکتوں کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ولا تزالوا تطلعوا، اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا اور رسولوں کے ساتھ بد عہدی ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی قدیم عادت ہے۔ ہاں، ان میں سے جو ایمان لانے والوں کی تھوڑی سی تعداد ہے یہ خائن نہیں ہے، اور ان لوگوں میں سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عہد کیا پھر توڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل کی۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کی اس عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک کہ وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ: اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں ان سے ہم نے عہد لیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہودیوں کے بعد اب عیسائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ یعنی دین خدا کے مددگار ہیں، ان سے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا عہد لیا، لیکن وہ بھی انجیل میں دی گئی نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، اور انہوں نے بھی عہد شکنی کی تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب نصارہ نے کتاب الہی انجیل پر عمل کرنا ترک کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کی اور حدود الہی کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگے۔ چنانچہ دو عالمی عظیم جنگیں اور ان کی تباہیاں انہی صاحبان کی برکت سے ہوئیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب میں چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سب سے خطاب ہے۔ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، جیسے رجم کی آیات اور سرور کائنات علیہ السلام کی اوصاف جو تم نے چھپا دیے تھے، لیکن حضور اکرم علیہ السلام نے بیان فرما دیے، اور یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تمہاری چھپائی ہوئی چیزیں بیان کرنے کے ساتھ بہت سی باتیں یہ نبی کریم علیہ السلام معاف فرما دیتے ہیں، اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے اور نہ ان پر مواخذہ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو۔ یہ سب نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے،
فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہے۔ امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وکیلا الاسلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم انما سماه اللہ نورا لانه يهتدى به كما يهتدى بالنور في الظلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے ذریعے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی لفظ نور کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وسمي نورا لانه ينور البصائر ويهديها للرشاد ولانه اصل كل نور حسي ومعنوي، یعنی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نور حسی، وہ نور جسے دیکھا جا سکے، اور معنوی جیسے علم و ہدایت کی اصل ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں النور والکتاب هو القرآن وهذا ضعيف لان العطف يوجب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، یعنی یہ قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ حرف عطف معطوف و معطوف علیہ میں مغایرت یعنی ایک دوسرے کا غیر ہونے کو مستلزم ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہو نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وأي مانع من أن يجعل النعتان للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه نور عظيم لكمال ظهوره بين الأنوار وكتاب مبين حيث أنه جامع لجميع الأسرار ومظهر للأحكام والأحوال والأخبار، یعنی اور کون سی رکاوٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعتیں یعنی نور اور کتاب مبین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوں؟ بے شک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور عظیم ہیں انوار میں ان کے کمال ظہور کی وجہ سے، اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کتاب مبین ہیں اس حیثیت سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمیع اسرار کے جامع ہیں اور احکام و احوال و اخبار کے مظہر ہیں، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نور ہونا بیان فرمایا۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شيء خلقه الله تعالى فقال هو نور النبي کا یا جابر خلقه اللہ، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا۔